بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah's name, who is the most gracious and the most merciful. My name is Hafsa Nadeem and I am student of the 8 Green Plus. تقریب کا باقاعدہ آغاز خدائے بزرگ و برتر کے پاک نام سے، جس نے حرف کن کہا اور دنیا کی تمام مخلوقات کی تخلیق ہوئی، جس کے قبضۂ قدرت میں دنیا ما فیہا کی جان ہے، بلا شبہ جو تمام اشیاء پر قادر ہے. تمام مخلوقات اسی ہستی کی حمد و ثنا کرتی ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لا رہی ہیں نہم جماعت کی طالبہ فاطمہ لائبہ انیس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضور پر نور، شاف محشر، نبی آخر الزماں، فخر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک ایسا زندہ جاوید موضوع ہے جو نہ کبھی احاطۂ تحریر میں آ سکتا ہے اور نہ ہی دائرۂ گمان میں سما سکتا ہے. بولنا چاہیں تو فکر نطق دم بخود اور اظہار بیان کی تمام تر پہنائیاں عاجز محسوس کرتی ہیں. اس پاک رات رحمت خدا شدید ہے، اس پاک رات رحمت خدا شدید ہے، اور مومنوں کی آج جہاں بھر میں عید ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا. تشریف لا رہی ہیں اول جماعت کی طالبہ اشال فاطمہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے معراج شریف. سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو نمازوں کا تحفہ بھی دیا
اور ہم سب مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز بھی فرض ہوئی، اسی لیے معراج کی رات کی بہت فضیلت ہے۔ شکریہ۔ رجب کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ نیچے زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا، جس کی تمنا تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یہ معراج پر نصیب ہوئی۔ خدمت اقدس میں نعت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں دوم جماعت کی طلبہ دورہ مکنون۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہی نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منزل قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ ہیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ہیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، سب سے بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اللہ پناہ دیدار تھا، رخ سے پردہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ نعت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں شیشم جماعت کی طلبہ جویریہ امیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا تو دین و دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں، پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں،
ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ جامع المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے ایک عظیم الشان و بے نظیر معجزہ معراج بھی ہے، جس کا ظہور نبوت کے 12ویں سال رجب شریف میں ہوا کہ آن کی آن میں جاگتے ہوئے جسم انور کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے عرش و لامکہ تک تشریف لے گئے۔ رب العالمین کا بلا واسطہ دیدار پا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار انعامات و کرامات سے مشرف ہو کر تشریف واپس لے آئے۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف۔ طالب کا پتہ مطلوب ہے طالب سے واقف۔ پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے تشریف لا رہی ہیں۔ نہم جماعت کی طالبہ حضرہ زاہد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کیا ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ معراج النبی میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یاک پڑے ہیں خود جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے چھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ موڑ عقل یہ تھک کے گر پڑتا ہے کہ جن بلندیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے وہاں کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے سیر کہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس سفر کو ہم نے آپ کے لیے سیر بنا دیا۔ جناب صدر، میں اس واقعے کو تھوڑا مختصر کر کے بیان کرنا چاہوں گی کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد الحرام تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پڑ گئے، اور وہ اتنا سریع و رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا اور مسجد حرام میں داخل ہو گیا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت پر جلوہ فراز ہیں۔ واہ کہ شان ہے میرے نبی کی۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر فرش تختے نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، یہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پر گئے، اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی۔ تیسرے مرحلے پر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے پروں پر گئے، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا لود اللہ ترکتو، یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تخت لایا گیا جسے رفرف کہتے ہیں۔ 7ویں مرحلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر گئے، اور آواز آئی پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے، اور کیوں نہ ڈرتے، کیسے نہ جھجکتے جبکہ جلال و ہیبت کا سامنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قدم مبارک اٹھایا، اور اس قدم نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا پچھلے 5 مراحل میں طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدم اٹھانے سے ٹوٹل اتنا فاصلہ طے ہو گیا جتنا پچھلے 5 مراحل میں طے ہوا تھا۔ آواز آتی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اٹھتے گئے، 70,000 بار آواز آئی، واہ نثار جاؤں، وہ کیا ندا تھی، وہ کیا مزے تھے، وہ کیا سما تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اٹھتے گئے اور کہاں تک پہنچے، کوئی حد ہے ان کے کمال کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے ہیں حبیب خدا کے قدم،
بن گئی تو حقیقت میں خاک تمنا، پڑ گئے جب حبیب مصطفیٰ کے قدم۔ چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں ہے چومے حبیب خدا کے قدم۔ خدمت اقدس میں نعت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں پنجم جماعت کی طالبہ شفق محمود۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القرنین وثقلین محمد سید القرنین وثقلین والفریقین من عرب ومن اعجام والفریقین من عرب ومن اعجام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہے سر سب سے زیادہ آپ کی ہر بات کا، جھک گیا ہے سر ادب سے ساری کائنات کا۔ آپ نے ہی ہے سکھایا سب کو سیدھا راستہ، خوش نصیبوں کا جڑا ہے آپ سے یہ رابطہ۔ رحمتیں دونوں جہاں میں آپ پر ہوں بے پناہ، حجیت فی اللہ لم تہزم ولم تحمی، حجیت فی اللہ لم تہزم ولم تحمی، حتی ودت امت الاسلام فی النجوم، حتی ودت امت الاسلام فی النجوم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے تشریف لا رہی ہیں شیشم جماعت کی طالبہ عائشہ ثناء اللہ۔ اختر شام سے آتی ہے فلک کی آواز، اختر شام سے آتی ہے فلک کی آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی راہ۔ صدر اعلیٰ وقار السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شب معراج۔ تاریخ عالم میں واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا فخر کرتے ہیں کہ وہ ایک عظیم محبوب کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمان کی سیر کرائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت العالمین کو تمام انبیاء کرام سے ممتاز کرنے کے لیے معراج شعور کی حالت میں سیر کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ مکرمہ، بیت المقدس،
مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، بار بار یہی ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو ہم امت مسلمہ پر خاص عنایت ہے۔ پنجگانہ نماز ہماری زندگیوں کا شعار ہونا چاہیے۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں۔ اپنے خیالات کا اظہار پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں نہم جماعت کی طالبہ عائشہ رانی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام جہانوں پر حکمران ہے۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز،
اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یکغام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمہ سے یہ معراج کی رات۔ محترم ناظرین و سامعین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان شب معراج ہے۔ صدر ذی وقار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے آقا فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم ترین معجزہ شب معراج ہے، جو آج تک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہ کبھی کسی نبی کو ملا اور نہ کبھی ملے گا، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 مرتبہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائی کہ یا رب مجھے اپنی زیارت کا موقع عطا فرما، اپنی ملاقات کا شرف بخش، مگر 9 کی 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے۔ وہاں موسیٰ مشتاق تھے رب کی ملاقات کے لیے، لیکن جواب آتا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے مصطفیٰ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، میرے مصطفیٰ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبریل نے آ کر سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ بالا و گوہر، حق کے شوق نگاہ آج کی رات ہے، حق کے شوق نگاہ آج کی رات ہے۔ جبریل امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، یہ سواری براق آپ کے لیے لایا ہوں، اس پر سوار ہو جائیے، میرے نبی کی شان کا ملاحظہ تو فرمائیے۔ وہاں موسیٰ مشتاق تھے رب کی ملاقات کے لیے، اور یہاں رب مشتاق ہے میرے محبوب کی ملاقات کے لیے۔ واہ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور براق پر رونق افروز ہو جاتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہی مسجد اقصیٰ میں رکتے ہیں، جہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے موجود تھے، اور اس نیت سے موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر لیں اور آپ کی زیر امامت 2 نوافل بھی ادا کر لیں۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ براق پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جہاں فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال فرماتے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری حدیں یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں، اب ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اکیلے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل غیب عطا فرما دیا گیا، غیب کا تمام علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 70,000 مسائل پر بات ہوئی، مگر کیا باتیں ہوئی اس کا علم یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے یا محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اب اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار پر کروں گی۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. وہ چلا براق پہ جس گھڑی، تو زمین کے بعد ہوا میں تھا. وہ چلا براق پہ جس گھڑی، تو زمین کے بعد ہوا میں تھا. ہوا خاک چھانتی رہ گئی، وہ ہوا سے آگے فضا میں تھا. ہوئی دم زدر بھی فضا بھی تیز
تھا تو ملک پکار کے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ہوئی عرش و فرش کی جب بینا تو زمانہ تیر و تار تھا، نہ کمر کی چاندنی کا نشاں، نہ پتہ تھا مرتب مہر کا، جو حجابی رات سے دفتن یہی نور پاک چمک اٹھا، تو فضا میں شور درود تھا کہ جہاں کا رنگ بدل گیا، کہ جہاں کا رنگ بدل گیا. گئی تیرگی ہوئی روشنی کشف الدجا بجمالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. محمد نبینا بنور حدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من سوى صلاة ادھلم شفاة یا بخت الابد الماشی اشفال ممات. صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کرے. والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کرے. مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا
دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی